انسانیت کے خلاف جرائم ثابت، بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو سزائے موت، 3 الزامات کے تحت عمر قید کی بھی سزا۔ 3 رکنی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے فیصلہ سنا دیا۔ حسینہ واجد کے خلاف 10,000 صفحات پر مشتمل دستاویزی ثبوت پیش، 80 عینی شاہدین کی گواہی۔ عدالت کے مطابق حسینہ واجد نے مہلک ہتھیاروں کے استعمال کا حکم دے کر انسانیت کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا۔ طلبہ سے بات چیت کے بجائے طاقت کا استعمال کیا۔ مظاہرین کے قتل کے لیے ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کے استعمال کی اجازت دی۔ اشتعال انگیز تقاریر کے ذریعے مظاہرین کے خلاف لوگوں کو اکسایا۔ حسینہ واجد کے حکم پر طلبہ کے احتجاج میں 1400 سے زائد مظاہرین کو قتل کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر داخلہ اسد الزمان اور سابق آئی جی پولیس عبداللہ مامون انسانیت کے خلاف جرائم میں شریک مجرم قرار۔ حسینہ واجد کے احکامات پر عمل درآمد کرنے پر اسد الزمان کو سزائے موت، ریاست کے ساتھ تعاون پر پولیس چیف کی سزائے موت 5 برس قید میں تبدیل۔ عدالت میں جذباتی مناظر، لواحقین کی آنکھیں نم، تالیاں بجا کر فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ میرے خلاف تمام الزامات بے بنیاد، ابھی زندہ ہوں، سب کو انصاف کے کٹہرے میں لاؤں گی۔ شیخ حسینہ واجد کا پارٹی کارکنان کے نام آڈیو پیغام۔ والدہ بھارت میں محفوظ، انڈین فوج کی حفاظت میں ہیں، عدالتی فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سابق وزیر اعظم کے بیٹے کا رد عمل۔ فتنہ الخوارج نوجوانوں کو ورغلا کر پاک فوج کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں۔ کمانڈر بدری، مشتاق، گرنیڈ اسلام الدین کے لیے 3 سال تک سہولت کاری کی۔ پولیس اسٹیشن پر حملے سمیت مختلف کارروائیاں کی۔ خوارج حقیقت میں خود کافر اور مرتد ہیں، ان کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ خارجی دہشت گرد احسان اللہ کے فتنہ الخوارج کے حوالے سے ہوش شبہ انکشافات، نوجوانوں سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا ساتھ دینے کی اپیل۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی، میدان لگنے کو تیار۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کچھ دیر بعد۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل راٹھور نے لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی کی وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 27 ووٹ درکار۔ پیپلز پارٹی کو 38 ارکان کی حمایت حاصل۔ وزیر اعظم انوار الحق کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف، مسلم کانفرنس اور جموں و کشمیر پیپلز پارٹی عدم اعتماد میں غیر جانبدار رہیں گی۔ مسلم لیگ نون کا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ برقرار۔ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے گی لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنے گی۔ وزیر اعظم کی کراچی آمد، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے استقبال کیا۔ شہباز شریف کینٹ اسٹیشن اپ گریڈیشن منصوبے اور شالیمار ایکسپریس کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا بھی امکان ہے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں نئے باب کا آغاز۔ پہلی وفاقی آئینی عدالت نے کام شروع کر دیا۔ جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ نے حلف اٹھا لیا۔ ججز کی مجموعی تعداد 7 ہو گئی۔ پہلے روز چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ میں 5 مقدمات کی سماعت۔ پہلے ہی دن 8 سال سے زیر التوا کیس کا پہلا فیصلہ۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ ایم کیو ایم نے 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کے بدلے صرف بلدیاتی حکومت کے تحفظ کی بات کی۔ پیپلز پارٹی حمایت کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگر بلوچستان میں مقامی نمائندے ہوتے تو لوگ پہاڑوں پر نہیں جاتے۔ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں کیے تو پھر نئے صوبے بنیں گے۔ مصطفیٰ کمال سمیت متحدہ رہنماؤں کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ پیپلز پارٹی کو بات چیت کی پیشکش، کہا آنے والے دنوں میں بلدیاتی بل آئے گا اور منظور بھی ہوگا۔ فیصلہ کیا، حکومت کو آئینی ترمیم پر بلیک میل نہیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اہم دورے پر روس چلے گئے۔ ایس سی او کے سربراہان حکومت کی اجلاس میں شرکت شیڈیول۔ اسحاق ڈار علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ ایس سی او کا دائرہ کار مضبوط بنانے کے لیے تجاویز بھی دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر کی ملاقات۔ پاک چین دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ چینی سفیر کی اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت۔ پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھنے کا عزم۔
IMF پروگرام کے باعث ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن، آبادی اور کلائمیٹ چینج جیسے اہم چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں فوری طور پر 2.55% آبادی کی گروتھ میں کمی لانی ہوگی۔ معیشت کے لیے بری خبر، پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس سے خسارے میں چلا گیا۔ اکتوبر میں 11 کروڑ 20 لاکھ ڈالر خسارہ، ستمبر میں ملکی کرنٹ اکاؤنٹ 8 کروڑ 30 لاکھ ڈالر سرپلس تھا۔ رواں مالی سال کے 4 ماہ میں ملکی کرنٹ اکاؤنٹ میں 73 کروڑ ڈالر کا خسارہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ پاکستان میں اس وقت جنگل کا قانون، کسی بھی شہری کو تحفظ حاصل نہیں۔ PTI رہنما اسد قیصر کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی اور بشرا بی بی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کسی کی بے توقیری کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ 26 نومبر کا احتجاج، علیمہ خان آج بھی پیش نہ ہوئی۔ ATC راولپنڈی نے پھر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ وارنٹ پر عمل درآمد نہ کرانے پر چیئرمین CD اور چیف کمشنر اسلام آباد کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، IG کو تعمیل کرانے کی ہدایت۔ صحت کی سہولیات تک رسائی میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان سب سے زیادہ کمزور۔ واشک، خزدار، کولو، جوب سمیت بلوچستان کے 17 اضلاع پسماندہ ترین۔ کراچی میں سب سے زیادہ اسکول اور بلوچستان میں سب سے کم۔ بلوچستان اور سندھ بے روزگاری اور بلا معاوضہ مزدوری میں سب سے آگے۔ پاکستان کے 20 پسماندہ ترین اضلاع کی فہرست جاری۔ M5 اود شریف کے قریب افسوسناک حادثہ، تیز رفتار بس کی پیٹرولنگ موبائل کو ٹکر، موٹر وے پولیس کے 2 افسران سمیت 3 اہلکار جاں بحق، SI محمد مشتاق، ASI ناصر عباس اور کانسٹیبل اسامہ شامل۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان ملتان پہنچ گئے، نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ مدینہ منورہ کے قریب عمرہ زائرین کی بس آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 20 خواتین اور 11 بچوں سمیت 42 افراد جاں بحق، صرف ایک مسافر زندہ بچا۔ تعلق بھارت کے شہر حیدرآباد سے تھا۔ روس کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک پر سخت پابندیاں، ریپبلکن پارٹی قانون سازی کر رہی ہے۔ امریکی صدر کی تصدیق، کہا ایران کو بھی شامل کرنے کی تجویز ہے۔ چین اور بھارت کے شدید متاثر ہونے کا امکان۔ وینزویلا کے صدر مادورو سے بات چیت کا اندیا، حکمران جماعت کو ایپسٹین فائلز ریلیز کرنے کے حق میں ووٹ دینے کا مشورہ۔ اسرائیلی آرمی چیف کا غزہ میں ایک اور فوجی آپریشن کا اندیا، یلو لائن سے آگے کارروائی کی تیاریاں۔ خان یونس اور فتح میں رہائشی علاقوں پر بمباری، 3 فلسطینی شہید۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کا ڈرون حملہ، اسکول پرنسپل جاں بحق۔ سلامتی کونسل میں غزہ استحکام فورس کے قیام پر آج ووٹنگ متوقع۔ افریقی ملک کانگو میں تانبے کی کان میں لینڈ سلائیڈنگ، 70 افراد جان سے گئے۔ بلاسٹنگ کے دوران مٹی کا تودہ درجنوں افراد کے اوپر آ گرا، کئی افراد زخمی ہوئے۔ گرین شرٹس کا آئی لینڈرز کو وائٹ واش، سری لنکا کو تیسرے ون ڈے میں 6 وکٹوں سے ہرا کر 3 میچز کی سیریز 3-0 سے جیت لی۔ 212 رنز کا ہدف 45ویں اوور میں حاصل کیا۔ محمد رضوان نے ناقابل شکست 61، حسین طلعت کے 42 رنز، فخر زمان 55 اور بابر اعظم نے 34 رنز اسکور کیے۔ سری لنکن ٹیم پہلے کھیل کر 211 رنز ہی بنا پائی۔ محمد وسیم جونیئر کے 3 شکار، مین آف دی میچ قرار۔ سیریز کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ حارث رؤوف کے نام۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور چیئرمین PCB کی کھلاڑیوں کو مبارکباد۔ راولپنڈی میں اب سجے گا 3 ملکی سیریز کا میدان، مد مقابل سری لنکا، زمبابوے اور پاکستان۔ T20 ٹرائنگولر سیریز کا آغاز کل سے ہوگا۔ پہلا میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان شیڈول، ٹرافی کی رونمائی آج ہوگی۔ اور اسٹار فٹ بالر ارلنگ ہالینڈ کے 2 گول، ناروے نے اٹلی کو 4-1 سے ہرا کر 28 سال بعد فیفا ورلڈ کپ میں جگہ بنا لی۔ ٹیم کے کھلاڑی خوشی سے نہال، ناروے نے آخری بار 1998 میں ورلڈ کپ کھیلا تھا۔